ہندوستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. ڈیموکریٹک کنٹری میں حق سب کا برابر ہوتا ہے. جس کی جتنی آبادی اس کی بھاگی داری. یو ہیو اے رائٹ ٹو اچیو یور فیسلٹیز اکارڈنگ ٹو یور ریشو آف پاپولیشن. آپ یہ دیکھیے کہ اب اگر ہم آج 18 سے 20% ہیں تو سول سروسز میں اور جوڈیشری میں ہمارا پرسنٹیج کیا ہے؟ 2 سے لے کر 3% ہے. اور ابھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں تو 1% سے بھی کم ہو گیا ہمارا. جبکہ کرسچن 4% ہیں لیکن ان کی پرسنٹیج سے زیادہ ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ ان کا جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہے سول سروسز میں. اسی طرح سکھوں کا صرف 2% ہیں اور کچھ کمیونٹیز 6-7% ہیں لیکن ان کا جو سول سروسز کے اندر جو پارٹیسپیشن ہے وہ 38 سے 40% کے لگ بھگ ہے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس ملک کی پالیسی بنانے میں اگر اس ملک میں ایجوکیشن کی پالیسی بنتی ہے, اس ملک میں سیکورٹی کی پالیسی بنتی ہے, اس ملک میں ڈیفنس کی پالیسی بنتی ہے, اس ملک میں فائنانس کی پالیسی بنتی ہے, اس ملک میں فورن پالیسی بنتی ہے, ہمارا کہیں عمل دخل نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے پوری 60-70 سال کے اندر ہم نے اس کو پریفرنس دیا ہی نہیں. اگر اس ملک میں جہاں ایک ٹیبل ہے اس ٹیبل پر 20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ملکی سطح پر بڑا فیصلہ لینا ہے, اگر آپ مسلمان کی حیثیت سے اس ٹیبل کے اوپر جہاں فیصلہ ہو رہا ہے آپ موجود نہیں ہیں تو پھر اپنے انٹرسٹ کو واچ ہی نہیں کر سکتے ہم. لہذا آپ کو سول سروسز میں آنے کا پریفرنس اپنے ذہن میں ڈالنا ہوگا. اور یہ مت سمجھیے کہ ہم سرکاری ملازم ہیں, بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ ملک کی بھی خدمت ہے. اگر ہم ایمانداری سے سول سروسز کو جوائن کریں گے تو یہ اس ملک کی بھی خدمت ہوگی اور مسلمانوں کی بھی خدمت ہوگی.